اکرام سے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے دیگر صحابہ اکرام سے، اگر ہمارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو اور ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں بس یہ باقی مال جتنا ہے یہ سب حلال بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ اس کے رسول نے کہا جو کچھ ہے وہ لے کر سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ البتہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ مال ہے میرے پاس بہت، بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹیاں ہے، یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ موت سے پہلے اس میں سے اکثر خیرات کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، کل مال خیرات نہیں کرنا ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ کل جمع کر کے آدھا خیرات کر دوں؟ فرمائے نہیں، آدھا بھی خیرات نہیں کرنا ہے۔ کہ یا رسول اللہ ثلث خیرات کروں؟ فرمائے ٹھیک ہے، ثلث ٹھیک ہے، کل مال کے تہائی حصہ آپ خیرات کر سکتے ہیں، لیکن وہ ثلث کثیر، یہ ثلث بھی بہت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں صدقہ خیرات کا اہتمام رہے، فرض زکوٰۃ ادا ہوتا رہے، باقی اموال اپنے اولاد کو اس طرح چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے اولاد بعد میں لوگوں سے مانگنے والے نہ بن جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم موت کے وقت کل مال کو خیرات کرو۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ ایک صحابی نے مکان فروخت کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ یا عمر میں نے مکان بیچ دیا۔ اس وقت یہ سونے کے سکے ہوتے تھے یا چاندی کے ہوتے تھے، دینار، درہم چاندی کے سکے تھے، اور دینار یہ سونے کے سکے ہوتے تھے، یہ یعنی طاقت میں درہم سے غالب ہوتے تھے، یعنی بڑھ کر سے ظاہر سونے کے سکے تھے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت اس کو دینار کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا یہ دین بھی ہے نار بھی ہے، اگر حق کے ساتھ لوگے تو دین ہے، نہ حق لوگے تو نار جہنم کا آگ ہے۔ اگر حق کے ساتھ لوگے تو دین ہے، نہ حق لوگے تو نار ہے، اس لیے اس کو دینار کہا جاتا ہے، دین بھی ہے نار بھی ہے۔ تو وہ شخص مکان فروخت کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یا امیر المومنین میں نے مکان فروخت کر دیا، میری ضرورت سے زائد تھا، اب اس کی اتنی رقم مجھے ملی، میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یوں کرو کہ اس کا جو زکوٰۃ بنتا ہے وہ ادا کر دو، اور اس کے بعد جو بقایا مال ہے اس کو ایک دیگچی میں ڈال کر محفوظ کر لو، اور کوئی ایسا مقام جو تیرے ذہن میں ہو زمین کے نیچے اس کو دبا دو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ کہا یا امیر المومنین یہ جہنم کے انگارے نہیں ہوں گے جو اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة؟ فرمائے نہیں، وہ تو وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم حق ادا کر چکے ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ جو ہے جہنم کے انگارے ہوتے۔ اب تمہارے لیے ضرورت کی چیزیں ضرورت ہو تو پھر اس میں سے نکال کر اپنی ضرورت میں لے آئے۔ اور خود قرآن حکیم میں اللہ پاک نے حضور سے فرمایا خذ من اموالہم، اے میرے حبیب لوگوں کے اموال سے خذ من اموالہم صدقہ، زکوٰۃ لے لیا کرو، حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ صورت توبہ ہے، 11واں پارے، یعنی اس میں اللہ پاک نے حضور کو حکم دیا، یعنی 11ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اے میرے حبیب لوگوں سے اس کے اموال سے زکوٰۃ لے لیا کرو، تطہرہم وتزکیہم، دو الفاظ آئے ہیں، تطہرہم وتزکیہم۔ تطہرہم کا اشارہ مال کی طرف ہے، وتزکیہم کا اشارہ انسان کے دل کی طرف ہے۔ ان کی مال کو بھی صاف کرے، ان کی دلوں کا بھی تزکیہ کرے، بخل سے، لالچ سے، حرص سے، اس لیے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ پاک اس سے لالچ، بخل، طمع، اس قسم کی روحانی بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرما دیتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ معمولی فریضہ نہیں ہے، بہت بڑا فریضہ ہے جو اللہ پاک نے اس صورت میں ہمیں دیا ہے۔